خرم نواز صاحب کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے اور تحریک انصاف کے لیڈرز، ان لیڈرز کے اوپر جس طریقے سے ٹیئر گیس شیلنگ، جس طریقے سے بربریت کی گئی، اس میں ہماری خواتین شامل، شیرین مزاری، منزہ حسن، ہماری عالیہ حمزہ، کنول شوزیب، ملکہ بخاری، اور بہت ساری، میں نام ہر ایک کے ظاہر نہیں لے سکتا، لیڈرز باقی یہاں پر جو تھے، شبلی فراز، قاسم سوری، سیف اللہ نیازی، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کو روکا گیا، غیر قانونی طریقے سے روکا گیا، اٹک کے پل کے اوپر، انڈس کے پل کے اوپر، پھر برہان کے اندر جس طریقے کی ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی، اور ایک انتہائی خطرناک کام کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے عوام کو پاکستان کے دارالحکومت آنے سے غیر قانونی طور پر روکا گیا۔ آزاد کشمیر سے آنے والے عوام کو، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو غیر قانونی طور پر روکا گیا۔ گلگت بلتستان سے آنے والے عوام کو اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو غیر قانونی طریقے سے روکا گیا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیا پاکستان کو حصوں کے اندر، ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا وہ عجیب ڈوال کا جو ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اندر سے توڑا جائے، کیا یہ اس سازش کا حصہ ہے؟ کون سا قانون، کون سا آئین پاکستان کا اجازت دیتا ہے کہ پرامن شہری جو ہیں وہ اپنے دارالحکومت نہ آ سکیں؟ یہ انتہائی گھناؤنی سازش کا یہ حصہ بنے۔ اب جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ اور بات ہے کہ دھمکیاں پہلے بھی انہوں نے دی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا میں اگر چاہوں گا تو 20 لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ اتنی بدترین حکومتی تشدد کے باوجود آپ لوگ اسلام آباد میں جو خاص طور پہ یہاں پہ صحافی ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، انہوں نے دکھایا کہ کتنی بڑی تعداد کے اوپر یہاں پر ڈی چوک کے اندر لوگ جمع ہوئے، فیض آباد سے نکل کے آئے، G13 سے ٹیئر گیس کھاتے ہوئے آئے، اور مختلف علاقوں سے جہاں سے باقاعدہ ان کو لڑ کر باہر نکل کے آنا پڑا اپنے ایک پرامن احتجاج کو رجسٹر کرانے کے لیے۔ اس کے ساتھ جو عمران خان کی اب تو ویڈیو بھی چل چکی ہیں، میڈیا میں دیکھ چکے ہیں، اٹک سے جس وقت گزر رہے ہیں، میرے خیال میں 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت تھا، اور پورا قافلہ جو عمران خان کے ساتھ آ رہا تھا، میلوں آپ کو سوائے اس قافلے کے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو وہ جو کہتے تھے 20 لوگ نہیں آنے دیں گے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں، دسیوں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نکلے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، بدترین حکومتی تشدد کے باوجود نکلے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہم اسلام آباد نہیں آنے دیں گے، سارے پاکستان نے دیکھا صرف عمران خان آئے نہیں، کس طریقے سے اسلام آباد نکل کے آیا۔ رات کو 12 بجے ہم اسلام آباد میں تقریباً انٹر ہوئے تھے، اور صبح کے 8 بجے تک کوئی علاقہ نہیں تھا جہاں سے ہم گزر کے آ رہے تھے۔ رات کے چاہے 12 بجے ہوں، 2 بجے، صبح کے 4-6 بجے ہوں، پورے خاندان کھڑے ہوئے تھے، بچے، مائیں، وہاں پر فیملیز کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ جو دھمکیاں تھیں، یہ تو پہلے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان دھمکیوں کے اندر اثر کوئی نہیں ہے، اب وہ نئی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی جمع کرائی جائیں گی سپریم کورٹ کے اندر۔ کون سا قانون اجازت دیتا ہے، کون سا آئین اجازت دیتا ہے ان کو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایک پرامن احتجاج نہیں ہونے دیں گے؟ جہاں تک، اور اچھا یہ لوگ کون ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کون، یہ بھی بڑا ضروری ہے یاد رکھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر 69 شہریوں کے اوپر گولی چلا کے ان کو شہید کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عابد باکسر کے بیانات موجود ہیں آپ کے اوپر، ان کا بیان آپ کے پاس موجود ہے کہ کس طریقے سے ماورائے قانون قتل کروائے گئے۔ اس کے باوجود لوگ ان سے اب خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ قوم اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے۔ نہ کبھی تشدد کی سیاست کی، نہ کبھی اس سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر حملے کروائے، نہ کوئٹہ بینچ بنا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فارغ کرنے کی سازش کی، نہ آرمی چیف، سرونگ آرمی چیف کے طیارے کو اغوا کر کے ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کی۔ یہ ان کا کردار رہا ہے۔ اور ایک عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے، ہمیشہ سے قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، ہمیشہ سے امن پسندی کی بات کی ہے۔ عمران خان تو دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، وہ تو ان کا تو ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ سنگین مسائل بھی ہیں ان کا حل بھی جو ہے وہ آخرکار بات چیت سے نکلتا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہی تمام سوالات ہیں جو اس پٹیشن کے اندر، جیسے میں نے کہا، 9 مختلف بنیادی حقوق کے سوال اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس۔ دستخط میں کر چکا ہوں، آج جمع ہو جائے گی یہ پٹیشن، اور امید ہے کہ جلد سے جلد اس کے بعد
सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगी और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का जो एक आइनी हक है, उनका कानूनी हक है, उनका जमहूरी हक है, उसकी हिफाजत जो है यकीनन सुप्रीम कोर्ट मुहैया करेगी। बहुत शुक्रिया। जो ऑर्डर है जो पेड है अभी तक उसको ना वापस लिया गया ना खत्म किया गया 25 मई का, जिसमें आपको आपकी दरख्वास्त से ज़्यादा भी हुकूक दिए गए थे, मतलब मस्जिद को ना पकड़ा जाए, इस तरह के अहकाम भी दिए गए, तो फिर ये नई पटिशन दायर करने की आपको ज़रूरत क्यों महसूस हुई उस ऑर्डर की? क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 25 तारीख की ये शाम का वक्त था जिस वक्त ये ऑर्डर आया, आपने देखा कि उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत ने जो है उसके बाद रात तक यहाँ पर, बल्कि सुबह तक टीयर गैस शेलिंग भी होती रही, लाठी चार्ज भी होता रहा, कंटेनर भी नहीं उठाए गए, हिरासतें भी हुई, बल्कि उसके बाद भी 25 गुजरने के बाद भी FIR काटी गई, मुकदमे बनाए गए। हम सब के ऊपर मुकदमात हैं, 10 केसेस का तो मुझे पता है कि जो भर दिए गए, मेरे ऊपर, खुर्रम के ऊपर 9 हैं, पता नहीं अली के ऊपर कितने हैं, तमाम PTI की लीडरशिप के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, निहत्ते अवाम के ऊपर, निहत्ते शहरियों के ऊपर केस। ये सब काम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इसलिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से दोबारा वाज़ेह हिदायत दी जाए। इमरान खान ने आज की डेडलाइन दी थी कि लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। अब PTI ने पटिशन सुप्रीम कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद दायर कर दिया, तो PTI इस पटिशन के ज़रिए लॉन्ग मार्च को डिले तो नहीं करना चाह रही? नहीं जी, आज चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उनकी तरफ से बयान सामने आ जाएगा कि आगे की क्या हिकमत अमली है, उसमें ज़ाहिर है वो इस पटिशन की भी बात करेंगे, लेकिन आज ही के दिन आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जब 25 मार्च को 25 मई को आपका ये सारा कुछ इख्तियार हुआ, ये अखबारात में खबर छपी है कि उस दिन, उस रात को अक्सर PTI की जो क़यादत थी, खान साहब और आपके अलावा जाके KPK हाउस में जाके सो गई थी। इस खबर में कितनी सदाकत है? क्या ये सही है कि जो बाकी क़यादत थी वो शेलिंग से बच के KPK हाउस में जाके सो गई? देखिए, आप अगर उस दिन के मनाजिर देख लें, वीडियोस देख लें, तो आपको नज़र आ जाएगा कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो थी, वो आपको लीडरशिप जो है वो सड़कों पर नज़र आई, वो टीयर गैस खाती हुई नज़र आई, वो अपना हक जो है उसको इस्तेमाल करती हुई नज़र आई। हाँ, तशद्दुद नहीं करते हैं तहरीक इंसाफ वाले, जैसे कि उस दिन भी सुबह चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा था, ये फ़ौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है, ये कौम भी हमारी है, तो हम नहीं चाहते किसी तरीके से भी कोई आपस के अंदर तसादुम हो, लेकिन सड़कों पर टीयर गैस खाते हुए और आवाम के साथ बिल्कुल नजर आए। खान साहब ने कहा था कि हमारे पास जो है असलहा मौजूद था, तो अगली बार जब आप आ रहे हैं तो कितना असलहा साथ लेके आएंगे? देखिए, वो उसकी बड़ी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह बात कर चुके हैं। जो उस वक़्त साथ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी थे, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान भी थे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी वहाँ पर थे, और इसलिए, और उनके सब के साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी होता है, गार्ड्स भी होते हैं, तो कोई ज़ाहिर है अगर चीफ मिनिस्टर के ऊपर हमला होता है, आगे से कोई उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है या खुदा न खास्ता कोई फायरिंग होती है, तो वो हमला तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए है ना, तो वो तो बिल्कुल उन्होंने जो बात की वो वाज़ेह बात थी। इस बार कितना साल लेके आएंगे? सर, ये इस्लामिक टच वाली बात हुई थी कंटेनर में खड़े हुए जब खान साहब तकरीर कर रहे थे, कासिम सूरी साहब ने कार में उनको कहा और वीडियो क्लिप भी वगैरह हुआ कि ये क्या माजरा था उस टाइम पर? सर, इमरान खान को किसी को मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, सारा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान एक सच्चे आशिक रसूल हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के अंदर, और उसके बाद अपनी इश्क से, अपनी दलील से दुनिया को मनवाया है, और आखिरकार मजबूर हुई दुनिया कि एक आलमी दिन मनाया जाए, जिस दिन जो इतनी दहाइयों से काम चल रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर बार बार गुस्ताखी होती थी और मुस्लिम उम्मा जो है वो सिर्फ तमाशा देखती थी। अब ये कानून बना के सालाना एक दिन मनाया जाएगा, और ये हक को तस्लीम किया गया मुसलमानों के कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो दुनिया मानती है कि वो एक गैर कानूनी, गैर आईनी बात है, और मुसलमानों का हक है कि अपने नबी की शान की हुर्मत की दिफा कर सकें। आखिरी सवाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया कि आपको कश्मीर हाईवे के ऊपर, श्रीनगर हाईवे के ऊपर ग्राउंड दिया जाएगा, आप वहाँ पे एहतजाज करेंगे, और वो फैसला इमरान खान साहब तक कन्वे भी हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब का वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, अब रास्ते में रुकावटें नहीं होंगी, कारकुनान ने डी चौक पे पहुँचना है, डी चौक पे पहुँचना है। एक तो क्या इमरान खान साहब का ये
سپریم کورٹ کے فیصلے کے برس لوگوں کو ڈی چوک پہنچنے کی کال دینا عدالتی حکم کی تذلیل نہیں تھی، توہین نہیں تھی. اور اسی کے سوال تھا، یہ تقریر ہے بھائی، سوال آ گیا. آپ سے کم تقریر کریں گے سر، سوال سنیں. میرا کام تقریر کرنا ہے، آپ کا کام ہے سوال رکھنا، آپ کا کام ہے سوال پوچھنا. بہت حوصلہ ہے. خان نے کہا کہ جا کے پوچھیں جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ان کو کوئی پانی وانی کسی کی ضرورت تو نہیں ہے، ان کو فیسیلیٹیشن بھی کریں. ہمیں اس منظوری کو دینے کو مسترد کر دیا گیا. تو جس دن ہم یہاں پر آ رہے تھے اس وقت ہمارے پاس اسلام آباد کی کہیں کی بھی منظوری نہیں دی تھی، انتظامیہ نے غیر قانونی طور پہ مسترد کیا. تو وہ تو جہاں کی بھی کال دیتے تو وہ تو غیر قانونی ہوتا اکارڈنگ ٹو دس انہوں نے جو کہا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس دن شام کو سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. کیا اس کے بعد ڈنڈے برسانے بند کیے؟ کیا اس کے بعد لوگوں کی حراستیں بند کی؟ کیا اس کے بعد ٹیئر گیس شیلنگ بند کی؟ یقیناً اس کا جواب اچھا یہ تو اسلام آباد میں ہو رہا تھا نا بھائی میرے، مجھے یہ بتاؤ لبرٹی کے اندر جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی؟ وہاں پہ تو نہ عمران خان تھے، وہاں پہ تو نہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر کیا جو بات کر رہے ہیں آپ. وہاں پر نہتے شہریوں کے اوپر، وہاں تو لیڈر کوئی نہیں تھے، فیملیاں تھیں. وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی اس دن رات کو؟ کراچی کے اندر جو ہے نمائش کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی، فائرنگ کیوں ہو رہی تھی؟ انقلاب آپ لائیں گے پھولوں کے ہاروں کے ایک سوال 4 سوال کا تبدیل کر سکتے ہیں. جنرل سیکرٹری آپ حکومت کو بیان عرضی دیں گے کہ آپ کا احتجاج پرامن ہوگا، کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہوگا، اگر ہوا تو میں کسی کے پاس اسلام نہیں ہوگا. یہ جو ہے نہ صرف زبانی بات کی جاتی ہے، یہ لکھے میں دیا جاتا ہے بھائی جان میرے. یہ تو ایک نارمل چیز ہے جو ہر دفعہ اس کا حصہ ہوتی ہے، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. پہلے بھی کیا، آگے بھی کر دیں گے. اسد عمر صاحب کیا اور آپ کے سامنے، اور اس کے بعد سکول ٹیچر جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سرکاری ان پہ آپ نے جبر کیا. سے کیوں ڈر رہے ہیں جبکہ آپ خود اس حوالے سے جبر کرتے رہے ہیں اور چیلنج کرتے رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں جو پہلے آپ کے لاہور میں کسانوں کے اوپر بھی آپ کی حکومت نے جو ہے وہ لاٹھیاں چلائی تھی. میں آپ کو ٹیچرز کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. میں آپ کو پھر وہی بولوں گا، یہ آئینی حق ہے، اور یہ آئینی حق میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے سر اب سوال پوچھ رہے نا، جواب دے رہے نا. اب آپ کو میں نے ایک دفعہ نہیں، میں چلیں اور تفصیل سے بتا دیتا ہوں. جناب دسمبر 2019 میں فضل الرحمان صاحب آئے، یہاں پر بیٹھے، کوئی لاٹھی چارج، کوئی کنٹینر، کوئی گرفتاری، کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد آپ کی بلاول لے کر آئے، یہاں سے پورے پنجاب سے گزرتے ہوئے آئے، کہیں پر ایک جگہ بھی کوئی لاٹھی چارج، کوئی گرفتاری، کوئی کنٹینر، کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. فضل الرحمان دوبارہ یہاں پر انہوں نے مانگی، اس دن مانگی 27 مارچ کو، جس دن ہمارا اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا تھا. اور اس جگہ پہ مانگی کشمیر ہائی وے پہ، جہاں کی ہم نے مانگی تھی اجازت. ہمیں اپنے جو اتنی بڑی تعداد میں ورکر آ رہے تھے ان کو راستہ بدل کے دوسرے راستے سے لانا پڑا، اس کے باوجود ہم نے اجازت دی. تو بھائی جان جو ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک دفعہ نہیں، بار بار کر کے دکھا دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ لانگ مارچ سے 2 روز قبل ہی پکڑ دھکڑ شروع کر دی گئی تھی اور پرامن احتجاج کے لیے اسلام آباد آ رہے تھے، جن پر ٹیئر گیس کی شیلنگ کی گئی. اور کہا کہ بدترین حکومتی تشدد کے باوجود عمران خان اسلام آباد پہنچے اور ان کے ساتھ میلوں کا قافلہ تھا.